اسلامی تاریخ میں چند واقعات ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی تاریخی جنگ یعنی جنگ صفین کی تفصیلات پر مبنی انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنگ صفین کے اسباب کیا تھے، جنگ صفین نے کس طرح مسلم امہ کے اتحاد کو بکھیر کر رکھ دیا، کون سے صحابہ حضرت علی اور کون سے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے، جنگ صفین میں مسلمانوں کو کیا نقصان ہوا، جنگ صفین میں کون حق پر تھا، اکابرین امت کا جنگ صفین کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے اور جنگ صفین کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین، یہ 6 صدی عیسوی کا دور تھا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند بلوائیوں اور باغیوں نے 40 دن کے محاصرے کے بعد 36 ہجری بمطابق 556 عیسوی کو شہید کر دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس دور میں خلافت میں بہت سے باغی گروہ ابھر چکے تھے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کے مطالبہ پر اسی سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جنگ جمل ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی ریاست کے تمام گورنروں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کل 9 صوبوں میں سے 7 صوبوں کے گورنر تبدیل کر دیے گئے، جبکہ کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو عوامی مطالبہ پر برقرار رکھا۔ اسی طرح حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو بھی سبکدوش کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن عباس کو نامزد کر دیا اور حضرت امیر معاویہ کو چند دیگر اکابرین کے ساتھ مدینہ طلب کر لیا تاکہ وہ وہاں آ کر بیعت کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف بیعت سے انکار کر دیا بلکہ مطالبہ کیا کہ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگاہ کیا کہ پہلے حکومتی معاملات درست کر لیں، اس کے بعد ضرور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ مگر حضرت امیر معاویہ نے عبداللہ بن عباس کو چارج دینے سے بھی انکار کر دیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر دیا۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، جس کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے حوالے سے علماء اکرام کا موقف اور چند سوالات یہ ہیں۔ حضرت عثمان کا قتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا منصب سنبھالنے سے پہلے ہوا تھا، اس لیے اس کی ذمہ داری حضرت علی کے ذمہ نہ تھی۔ دوسرا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کا علم اور پہچان تو موجود تھی، مگر حملہ کر کے آپ کو قتل کرنے والوں کی پہچان موجود نہ تھی۔ اور تیسرا یہ کہ خلیفہ وقت کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اس معاملے کو مؤخر بھی کر سکتے تھے۔ خلیفہ وقت سے جبراً فوری اقدام کا مطالبہ جائز نہ تھا، جبکہ خلیفہ وقت اس سے انکاری بھی نہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا اور کٹی ہوئی انگلیاں دکھا کر لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ مساجد میں حضرت علی کے خلاف جہاد کے خطبے دیے جانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کو مصر کی حکومت کا وعدہ دے کر شام بلا لیا اور اس سے اتحاد کر لیا۔ حاکم شام سہیل بن حلیف نے اپنا ایک قاصد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ دمشق کا چارج دے دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے نہ صرف اس قاصد کو 1 ماہ تک اپنے پاس رکھا اور اس کو جنگی تیاریاں دکھاتے رہے، بلکہ جب وہ واپس جانے لگا تو اس کو ایک بند لفافہ دیا جس کو کھولا گیا تو وہ اندر سے خالی تھا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جان لیا کہ بات مذاکرات سے نہیں بنے گی اور حضرت امیر معاویہ سراسر بغاوت کر چکے ہیں اور جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں،
تو اس وقت آپ نے فوج کی تیاری کا حکم دیا۔ ناظرین، بعض لوگوں کا موقف ہے کہ حضرت امیر معاویہ بغاوت اور جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس حوالے سے چند سوالات ابھرتے ہیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہیں چاہتے تھے تو جنگ اور فوج کی تیاریاں کس کے لیے کر رہے تھے؟ دوسرا یہ کہ کیا خلیفہ وقت سے جبراً مطالبہ منوانا ان کا جائز عمل تھا؟ تیسرا یہ کہ اگر جنگ نہیں چاہتے تھے تو پھر حضرت امیر معاویہ کس کے خلاف فوج لے کر نکلے تھے؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فتنوں کے اس دور کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے 3 گروہ بن چکے تھے۔ ایک حضرت امیر معاویہ کی جماعت، دوسری حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، اور تیسری جید صحابہ کرام کی ایک غیر جانبدار جماعت تھی۔ اس وقت خوارج کا ایک گروہ بھی متحرک تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے خلاف تھا۔ بعض مورخین کے مطابق اس عرصہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی اطاعت لینا بھی شروع کر دی تھی۔ یہ جنگ شام کے علاقے صفین میں لڑی گئی۔ اس میں بہت سے نامور صحابہ اکرام دونوں اطراف سے شہید ہوئے اور امت واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، جو تقسیم آج بھی قائم اور نقصان کا باعث ہے۔ اس جنگ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس ابن علی، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت مالک الاشتر، قیس بن سعد، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمار بن یاسر، حضرت اویس کرنی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت خزیمہ بن ثابت، حضرت محمد بن ابو بکر، حضرت ابراہیم بن الاشتر، مہاجر بن خالد بن ولید اور ہاشم ابن عتبہ شامل تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص، مروان بن الحکم، حضرت عبیدہ بن ابی سفیان، حضرت مسلم بن عتبہ، حضرت عبیدہ بن عمر ابن خطاب، حضرت ولید بن عقبہ، حضرت عبد الرحمن ابن خالد بن ولید، حضرت رواح بن زنبیہ، حضرت حبیب ابن مسلمہ اور حضرت حسین ابن نیامر کے نام شامل ہیں۔ اس جنگ کے موقع پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج 1,30,000 جبکہ حضرت امیر معاویہ کی فوج 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ جنگ صفین میں حضرت علی نے اپنی طرف سے فوج کا سپہ سالار حضرت مالک بن اشتر کو نامزد کیا، جبکہ حضرت امیر معاویہ کی جانب سے عمرو بن العاص سپہ سالار تھے۔ آخر 26 جولائی سن 37 ہجری بمطابق 657 عیسوی علوی اور اموی افواج آمنے سامنے تھیں اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو ذوالحج کا مہینہ تھا۔ یہ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی اور اس دوران 90 سے زائد جھڑپیں ہوئیں۔ اسی دوران محرم الحرام کے مہینے میں دونوں اطراف سے جنگ بندی کر دی گئی اور پھر 1 صفر سے جنگ کا دوبارہ آغاز ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھے اور حضرت امیر معاویہ کو للکار کر کہا کہ باہر نکلو اور میرا مقابلہ کرو تاکہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ بے گناہوں کو کیوں شہید کرواتے ہو؟ اس پر حضرت امیر معاویہ مقابلے کے لیے نہ نکلے۔ اس جنگ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بتا دیا تھا۔ آپ کی مشہور حدیث میں ذکر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا تھا کہ یاسر ایک باغی گروہ تمہیں شہید کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو باغی قرار دیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ علوی فوج شامی فوج کے خیموں تک پہنچ گئی اور ان کی شکست یقینی تھی کہ شامی فوجی 500 قرآن مجید نیزوں پر اٹھائے سامنے آئے اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ قرآن ضامن ہے۔ قرآن مجید کو بطور ڈھال استعمال کرنا ایک چال تھی، مگر قرآن مجید دیکھ کر علوی فوج کے سالار کنفیوز ہو گئے اور انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ آخر یہ طے پایا کہ معاملات کو بیٹھ کر حل کیا جائے گا اور 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ یہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو تسلیم کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت موسیٰ الاشری اور حضرت امیر معاویہ کی جانب سے
उमरू बिन आस नुमाइंदे मुंतखब हुए। इन दोनों अहबाब की एक तवील मीटिंग हुई और इसमें होने वाले फैसले के बारे में दो आरा पाई जाती हैं। एक राय के मुताबिक ये फैसला मौका पर ही कर दिया गया था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों खिलाफत और इक़्तिदार छोड़कर एक तरफ हो जाएंगे और उम्मत मशावरत से किसी तीसरे को खलीफा मुंतखब करेगी, और बाहर निकलकर इसका ऐलान भी कर दिया गया। जबकि एक दूसरी रिवायत भी पाई जाती है जिसके मुताबिक इन दोनों सालसों को 7 माह का वक्त दिया गया कि वो इसका फैसला कर दें, मगर इसकी नौबत ही ना आई और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वापस जाते ही अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया और बैत लेना शुरू कर दी। इस मुआहदे के नतीजे में आखिर 12 सफ़र को जंग बंदी हुई और दोनों अफवाज वापस चली गईं। जंग सफ़ीन में हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानब से 25,000, जबकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से 45,000 जान निसार सिपाही शहीद हुए, जिनमें नामवर जंगजू सालार और सहाबा इकराम भी शामिल थे। इस जंग में शहीद होने वाले सहाबा इकराम में हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत हुज़ैमा इब्न साबित, हज़रत हाशिम इब्न उतबा, हज़रत अबू क़ज़ाला अंसारी, हज़रत उवैस करनी, हज़रत कबल बिन उमरू अंसारी, हज़रत अब्दुल्ला बिन काब, हज़रत अबू उमरा अंसारी, हज़रत अबू हाजिम, हज़रत जंदब बिन ज़ुहैर, हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान, हज़रत साद बिन हारिस, हज़रत अब्दुल्ला बिन अल अरकम और हज़रत याला बिन उमैया। जबकि इसी मौका पर मुहाजिर इब्न खालिद बिन वलीद, हज़रत उबैदा इब्न उमर बिन खत्ताब और दीगर नामवर सालारान शहीद हुए। अकाबरीन उम्मत की अक्सरियत के नज़दीक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सियासी फ़ैसला और किरदार बगावत पर था और वो गलती पर थे, और हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक पर थे, मगर सहाबी रसूल होने की वजह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ ज़ुबान दराजी नहीं की जाएगी, बल्कि ज़ुबान बंद रखने का हुक्म है। इसी ज़ैल में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करना भी जायज़ और मुनासिब तसव्वुर नहीं किया जाता। नाज़रीन, जंग सफ़ीन तो ख़त्म हो गई, मगर इसके नतीजे में उम्मत में पड़ने वाली तफरीक और लकीर फिर न मिट सकी और उम्मत को तकसीम से तकसीम दर कर दिया गया, जिसका खमियाजा उम्मत आज भी भुगत रही है। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।